میرے محترم سامعین و ناظرین، آج ہمارے ویڈیو کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور آج ہمارا سبق ہوگا کہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ مسائل ایسے ہیں جن کا بتانا اور سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بیچارے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں کہ میرا روزہ کہیں ٹوٹ نہ گیا ہو۔ مثلا آنکھ کے اندر درد ہو گئی ہے یا کان کے اندر درد دلا گئی ہے، پتہ نہیں جی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو وہ بڑے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میرے محترم، ان کی فہرست تو بہت لمبی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں فقہائے کرام نے جن کو شمار کیا ہے، گنا ہے، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں تو وہ لمبا نہیں عرض کر سکتا کیونکہ ویڈیو کو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصر جو چیز ہمیں روزمرہ پیش آتی ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہاں، اگر کسی کی ذہن کے اندر کوئی بات ہو تو ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہوگا، آپ وہاں سے رابطہ کر لینا، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو آج چلتے ہیں کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزمرہ ہمیں وہ چیزیں پیش بھی آتی رہتی ہیں۔ پہلی چیز، اگر آنکھ میں کسی کے درد ہو جاتا ہے اور آنکھ میں دوا ڈالنی ہے تو یاد رکھنا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کے آثار اور گلے کے اندر محسوس ہوتے ہیں، ذائقہ محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر بہت زیادہ مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ نہ ڈالیں دوائی، لیکن اگر مجبوری ہے، ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں، کسی نے آنکھ کا آپریشن وغیرہ کرایا ہے کہ آپ نے اتنی مرتبہ دوائی ڈالنی ہے اور دن کے اندر بھی استعمال کرنی ہے، تو پھر آپ دن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 2، کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا کان کے اندر دوائی ڈالنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ایسا آدمی ہے جس کے کان کا پردہ بالکل پھٹا ہوا ہے، اور دوسرا جس کے کان کا پردہ صحیح سالم میں ہے۔ اب اس کے متعلق حکم بھی جدا ہیں۔ جس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے وہ اگر کان میں دوائی ڈالے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر کان کا پردہ صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آدمی کان میں دوائی ڈال سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، اگر صحیح سالم ہے تو روزہ بھی صحیح سالم رہے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری چیز اس کے ساتھ ساتھ، اگر کوئی چیز اگر بندہ بھول کے کھا لیتا ہے، چاہے وہ کھاتا ہے یا پیتا ہے یا بیوی سے ہم بستری تک کیوں نہیں کر لیتا، اگر بھول کر اس نے کھایا پیا اور خوب سیر ہو کے بھی کھایا پیا تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایک تل کے برابر بھی جان بوجھ کر اس نے کوئی چیز استعمال کی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ غسل کرتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی بندہ انجیکشن لگواتا ہے، چاہے وہ انجیکشن گوشت میں لگوا رہا ہے یا رگ کے اندر لگوا رہا ہے، اس سے بھی کوئی روزے پہ اثر نہیں پڑتا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کوئی بندہ خون کا ٹیسٹ کرواتا ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ایک اور بات بڑی قیمتی عرض کرنے لگا ہوں، ہاں بہت سارے لوگ یہ سوال مجھ سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بندہ جی سحری کرتا ہے، گوشت وغیرہ کھا لیتا ہے، یا کسی کی ڈاڑوں کے اندر روٹی کے ذرات رہ جاتے ہیں، اگر وہ روٹی کے ذرات آگے چلے جاتے ہیں، پیٹ میں چلے جاتے ہیں، یا گوشت کا جو ٹکڑا دانتوں میں رہ جاتا ہے، ڈاڑوں میں رہ جاتا ہے، وہ اگر منہ میں چلا جاتا ہے تو روزہ اس سے فاسد ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے متعلق ایک اور بات تفصیل تھوڑی سمجھ لیجئے کہ اگر گوشت کا ذرہ یا روٹی کا ذرہ وہ چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے بڑھ کر ہے، اگر وہ اندر جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر چنے کے دانے سے کم ہے مقدار کے اندر، حجم کے اندر، تو وہ اگر نیچے چلا جائے گا پیٹ کے اندر تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہی گوشت کا ذرہ یا روٹی کا ذرہ آپ نے باہر نکالا، دیکھا، پھر منہ میں ڈال کے کھا لیا تو یاد رکھنا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو روزمرہ ہمیں پیش آتی رہتی ہیں، ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ باقی میں نے پہلے بتا دیا ہے، ہمارا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على